بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویمن کالج کی سڑک جسے موہن روڈ کہتے ہیں، جس کے دامن میں بسی گلیاں تقسیم سے قبل کے کراچی کی یاد دلاتی ہیں۔ کنیا اسٹریٹ جو ویمن کالج کی پشت پر ہے اور لڑکیوں کے کالج کی مناسبت سے اس کا یہ نام ہے موہن روڈ۔ شاہراہ لیاقت یا فریئر روڈ پر قائم خواتین کی 100 سالہ قدیم درسگاہ گورنمنٹ ویمن کالج عرف عام میں بنس روڈ کی ویمن کالج کہلاتی ہے۔ نہ صرف عوام الناس میں بلکہ کالج کی طالبات حتیٰ کہ اساتذہ بھی اسے ویمن کالج ہی کہتی نظر آتی ہیں، یعنی دونوں ہی غلط۔ اس ویمن کالج کے قیام کی اصل محرک فیمیل ایجوکیشن سوسائٹی آف کراچی تھی، جس کی تحریک سے کالج کے قیام کی کوششیں 1961 سے شروع ہو گئی تھیں۔ ابتدا میں یہ لڑکیوں کے اسکول کے طور پر قائم ہوا۔ سرکار نے اس نیک کام کے لیے 5000 مربع گز پلاٹ الاٹ کیا۔ 1917 میں سیٹھ ہردار رام میوا رام اور سیٹھ جمشید نصروانجی مہتا نے یہ اسکول و سنت پاٹھ شالہ کے نام سے قائم کیا۔ اس کی پہلی پرنسپل مس میکے تھیں۔ اس اسکول کو قائم کرنے کے لیے مروج طریقہ کار کے مطابق سرکار سے خطیر رقم ملی، ساتھ ہی فیاض خاندانوں نے دل کھول کر عطیات فراہم کیے۔ یوں یہ اسکول قائم ہو گیا اور اس کے بعد سرکاری گرانٹ اور فیاضانہ عطیات سے چلتا رہا اور قوم کی بیٹیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہوتی رہیں۔ موہن روڈ اسی کے برابر میں دیکھا جائے تو وہ ہے اردو بازار۔ اردو کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں، اور لشکر جہاں خیمہ زن یہ ہو، یعنی جہاں فوجی چھاونی ہو، وہاں فوجیوں کی سہولت کے لیے ایک بازار قائم کر دیا جاتا ہے۔ مغلوں کے دور میں، یعنی کہ میں بھی مغل ہی ہوں بھائی، یعنی کہ ہمارے دور میں، ہمارے بڑوں کے دور میں، مغلوں کے دور میں ایسا ہی بازار شاہی قلعے سے متصل تھا، اور فوجیوں کے بازار کی رعایت سے اردو بازار کہلایا۔ 1857 کی سورش کے بعد کیمپ بازار کی صورت اردو بازار تو ختم ہو گیا، مگر اس وقت تک اردو بازار اپنے نکھار کے ساتھ مروج ہو گئی تھی، لہٰذا دلی کا یہ کوچہ اردو کی کتابوں کے بازار سے معروف ہو کر اردو بازار کہلایا۔ یہ کوچہ جو جامع مسجد دلی کے قریب ہی ہے، ایک زمانے میں دلی کے دیواری شہر کا سب سے اہم بازار تھا، جسے شہنشاہ شاہجہاں نے قلعہ کے قریب اردو بازار کے نام سے بسایا تھا، جہاں سرکاری ملازمین خاص کر فوجی آباد تھے۔ اسی نام سے یہ محلہ آج بھی موجود ہے اور اردو کتب کا ایک بڑا بازار بھی ہے۔ کتابوں کے اس بازار اور اس کے خوبصورت نام کی نسبت سے بر صغیر کے ان شہروں میں بھی جہاں جہاں اردو ادب کی دنیا آباد تھی، دلی کی تقلید میں اردو بازار بھی بن گئے۔ کراچی میں اردو بازار البتہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد قائم ہوا۔ جب 1947 میں ہجرت کر کے کراچی آئی اردو برادری نے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ اردو بازار اردو کی ادبی کتابوں کا مرکز تھا، جس میں بعد میں وسعت ہوتی چلی گئی۔ اب یہ بازار ہر سطح کی درسی کتابوں سے لے کر ادبی و اسلامی کتابوں اور اسٹیشنری سے متعلق جملہ سامان کے کاروبار کا بہت ہی بڑا مرکز ہے۔ اسٹیشنری کے معنی سامان تحریر کے ہوتے ہیں۔ اردو بازار جہاں سامان تحریر یا تحریر شدہ سامان کی ایک وسیع ویرائٹی آنکھوں کو جلا بخشتی ہے، جہاں ایک دنیا درسی کتابوں کی سی ہے تو دوسری ادبی کتابوں کی۔ یہ کتابیں خریدی بھی جاتی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں، اور پھر ان پر بحث و تحسیس بھی ہوتی ہے، مگر 80 کی دہائی کے بعد ادبی دنیا کچھ ماند سی پڑ گئی اور اسلامی کتابوں کو فروغ حاصل ہوا۔ شہر میں جس طرح دوران گفتگو بات بے بات اسلامی لاحقے لگانا معمولات میں شامل ہو گیا، اسی طرح سے یہ اسلامی کتابیں بھی خوب چھپ کر اور بک رہی ہیں، مگر نوعیت مختلف ہے۔ ان کے ماخذ متمول لوگوں کو گھیرتے ہیں۔ کتابیں صدقہ جاریہ یا ایصال ثواب کی نیت سے زیادہ چھپوا کر یا خرید کر عزیز و اقربا کو تحفتاً پیش کر دی جاتی ہیں، جن میں سے بہت کم لوگ انہیں پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر بغیر پڑھے ثواب ہی کی نیت سے آگے بڑھا دیتے ہیں، یعنی کسی اور کو تحفہ میں دے دیتے ہیں، اور یوں یہ کتابیں بھی ہماری زندگیوں سے اسلامی تعلیمات و اعمال کی طرح دور ہی دور ہوتی جا رہی ہیں، مگر ثواب و اجر کی خوش فہمی کے ساتھ۔ اور ویسے بھی ان کتابوں میں لگے بندے موضوعات اور ان کی لگی بندی تشریح کے علاوہ اور ہوتا ہی کیا ہے، اور پھر زبان و بیان کی کمزوری ایک الگ آزار ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اہل قلم اسلامی موضوعات پر
खामाए फरसाई करते थे तो गोहरे अफशानी और मौजू पर गिरफ्त का एक ऐसा ज़बरदस्त नज़म बनता था कि सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ये था उर्दू बाज़ार, जहाँ पर आपको हर किस्म की किताबें मिलेंगी मगर पढ़ने वाला कोई नहीं। हर किस्म की स्टेशनरी मिलेगी जो कि बच्चों के लिहाज से टिफ़िन बॉक्स, पानी की बोतलें और मुख्तलिफ इक़साम की चीज़ें जो कि बच्चे बहुत खूबसूरती से, बहुत पसंदीदगी से ख़रीदते हैं मगर इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आजकल पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ किताबों की हद तक रह गई है, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।